Stories of Prophets. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم پروفٹس کے بارے میں پڑھیں گے. پہلے آدم علیہ السلام، پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ہارون علیہ السلام. پھر یوشع بن نون، شمویل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یرمیہ نبی، حزقیل علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور فائنلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سے 25 پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں، اور باقی ہمیں ہسٹری اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے پیغمبر تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبر تھے، لیکن ہم اتنے پیغمبروں کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اب اللہ نے عرب میں جو پیغمبر بھیجے وہ ہیں ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام باہر سے آئے تھے، فلسطین سے، یہ عرب نہیں تھے. پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو 4 پیغمبر جو تھے وہ عرب تھے، اور اسماعیل علیہ السلام باہر سے آئے تھے. تو یہ عربوں میں بھیجے گئے تھے پیغمبر. آج ہم پڑھیں گے پروفٹ ہود علیہ السلام کے بارے میں. نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کو ختم کیا، اور ایک کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بچا لیے گئے. تو نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی نسل انسانی آگے بڑھی. جو مسلمان نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے ان سے آگے نسل انسانی چلی. نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام کی جنریشن سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پیدا کی جو قوم عاد کہلائی. وہ لوگ عرب تھے. آج ہم جس قوم کے بارے میں پڑھیں گے وہ قوم عاد ہے. قوم کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی نیشن، کسی بھی نیشن کو قوم کہا جاتا ہے. جیسے ہم کون ہیں؟ ہم انڈین ہیں، تو ہمیں کیا کہا جائے گا کہ ہم انڈین ہیں. تو اسی طرح سے قوم عاد جو تھی، قوم کا نام کیا تھا؟ عاد. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مومنون میں فرمایا ان کے بعد یعنی قوم نوح کے بعد ہم نے اور بھی امتیں پیدا کیں. تو ان میں سے ایک امت کون سی تھی؟ قوم عاد، جس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. قوم کا نام قوم عاد تھا. وہ عرب قبیلہ تھا. یہ لوگ احقاف میں رہتے تھے. احقاف جگہ کا نام ہے، حضرموت کے قریب، یمن اور عمان کے بیچ، سمندر کے کنارے. یہ جو نیلا دکھ رہا ہے یہ سمندر ہے، یمن اور عمان کے بیچ میں. احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں. سینڈ ڈیونز جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں انہیں احقاف کہا جاتا ہے. اس قوم کو قوم عاد یا قوم ارم بھی کہتے ہیں. قوم عاد کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، اور ارم کو سٹی آف پلرز بھی کہتے ہیں. تو قوم عاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ قوم ارم بھی کہا جاتا ہے. یہ کہاں پر تھے؟ یہ احقاف میں تھے. احقاف سے اس سے ایک سورہ کا نام بھی سورہ احقاف ہے، اسی جگہ کی وجہ سے جو ہود علیہ السلام کی قوم جہاں آباد تھی. یہ دیکھیں عربین سی ہے،
پھر یہاں یمن اور عمان کے بیچ میں یہ جگہ تھی احقاف. اس طرح کے ریت کے ٹیلے تھے. اس طرح کی بستی تھی عرب کی. اس کے مین پوائنٹس دیکھتے ہیں. قوم عاد یا قوم ارم احقاف میں رہتے تھے. احقاف مینس ریت کے ٹیلے، سینڈ ڈیونز. حضرموت کے قریب، سمندر کے کنارے، یمن اور عمان کے بیچ میں. تو یہ ان کی لوکیشن تھی جہاں پر یہ قوم آباد تھی. اللہ نے قوم عاد کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا. نعمتیں مینس بلیسنگز. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری چیزیں دی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب نوازا تھا. قوم عاد کے لوگ جائنٹس تھے، بہت لمبے لمبے. آدم علیہ السلام کی طرح ٹال تھے، بہت اسٹرانگ تھے، یعنی ان کے اندر بہت طاقت تھی. ان کے جیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر زمین پر نہیں پیدا کیے. اتنے اسٹرانگ تھے یہ. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، یعنی بہت ساری بلیسنگز تھیں ان کے اوپر، جس کا انہیں بہت غرور ہو گیا تھا. جب بہت ساری ان کو نعمتیں ملیں تو وہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرنے لگے، ان کو بہت غرور ہو گیا. یہ زمین پر بہت بڑے بڑے ستون یعنی پلرز کے خیمے بناتے تھے، یعنی ٹینٹس. بہت اونچے اونچے پہلے پلرز بناتے اور ان میں ٹینٹ لگاتے اور ان میں رہنا پسند کرتے تھے. ان کو ان میں رہنا اچھا لگتا تھا. ارم کو سٹی آف پلرز بھی کہا جاتا ہے نا، جہاں پر یہ تھے اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت اونچے اونچے پلرز بناتے تھے. چوڑی چوڑی سڑکیں بناتے اور پہاڑوں پر محل بناتے. پہاڑ جو ہوتا تھا اتنے لمبے چوڑے تھے، تو پہاڑوں پر یہ جا کر محل بناتے تھے اور جس پر بہت فخر کرتے تھے. جبکہ پہاڑوں پر جو محل بناتے تھے ان میں رہتے نہیں تھے، زمین پر رہتے تھے، لیکن صرف فخر کرنے کے لیے پہاڑوں پر محل بناتے تھے. یہ شو کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم اتنے اسٹرانگ ہیں، ہم نے یہ محل بنایا. تو پہاڑوں پر محل بناتے تھے. دیکھیں اس کے مین پوائنٹس: جائنٹ تھے، اسٹرانگ تھے، چوڑی سڑکیں بناتے تھے، بڑے بڑے خیموں میں رہتے تھے، پہاڑوں پر محل بناتے تھے. یہ جو ان کی ہڈیاں ملی ہیں، جو اسکیلیٹن ملے ہیں، ان کو جوڑا گیا تو دیکھیں کتنے ٹال تھے. یہ جو چھوٹے چھوٹے دکھ رہے ہیں نا، یہ انسان ہیں، آج کے انسان ہیں، اور یہ اتنے ٹال تھے. اور یہ جب کھدائی ہوئی تو اس میں پورے ان کے اسکیلیٹنس ملے ہیں. تو ان کو جب جوڑ کے رکھا گیا تو اتنے چوڑے تھے وہ اور اتنے لمبے تھے. ان کو اپنی طاقت کا بہت غرور تھا کہ وہ اتنے لمبے چوڑے طاقتور ہیں. اس کا انہیں بہت پراؤڈ تھا کہ ہم اتنے لمبے چوڑے ہیں. قوم عاد زمین پر مہارت سے مضبوط خیمے بناتے تھے. اس طرح کے، یہ تو بہت چھوٹا ہے، بہت بڑے بڑے پلرز بناتے اور پھر اس میں ٹینٹ لگاتے. لیکن ساتھ ہی پہاڑوں پر محل بھی بناتے تھے، صرف تکبر کرنے کے لیے، یعنی شو آف کرنے کے لیے پہاڑوں پر محل بھی بناتے تھے. ان کی کثرت سے اولادیں ہوتی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اولادوں سے بھی نوازا تھا. ان کے بہت بچے تھے، مطلب ان کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی. باغات تھے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیر سارے باغ عطا فرمائے تھے. بہت خوبصورت باغ دیے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو. پھر چشمے بھی تھے، یعنی اسپرنگز جہاں سے پانی نکلتا ہے، وہ بھی تھے ان کے پاس. اتنی خوبصورت جگہ تھی.
یہ جو ڈیڈ باڈی ان کی نکلی ہیں، ڈیڈ باڈیز جو نکلی ہیں، اس کا دیکھیے صرف اسکل ہی اتنا بڑا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے اسٹرانگ تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک شرک نہیں تھا، یعنی سب ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے، کوئی شرک نہیں کرتا تھا اللہ کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچے تھے وہ سب وہ لوگ تھے جو توحید پر تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا نا کہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، تو وہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے جنریشنز گزرتی گئیں، پھر شیطان نے انہیں بھٹکانا شروع کر دیا، اور پھر سے کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگے، پھر سے انہوں نے اپنے بت بنا لیے اور بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ نوح علیہ السلام کے بعد سب توحید پر تھے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ قوم عاد وہ پہلی قوم تھی جس نے شرک کیا طوفان نوح کے بعد، یعنی بت پرستش کی، یعنی بتوں کو خدا بنایا اور ان کی پوجا کی۔ طوفان نوح کے بعد یہ پہلی قوم تھی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اب جب انہوں نے شرک کیا تو اللہ نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف پیغامبر بنا کر توحید کے پیغام کے ساتھ بھیجا۔ ہود علیہ السلام ارم کی اولاد میں سے تھے، اور ارم کون تھے؟ نوح علیہ السلام کی نسل سے۔ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام، ان کی نسل سے تھے ارم، اور ارم کی اولاد میں سے تھے ہود علیہ السلام، یعنی ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، انہی کی جنریشن میں سے تھے۔ اور نوح علیہ السلام اپنے قوم کے سب سے اچھے انسان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیغامبر چنتا ہے تو وہ انسان سب سے اچھا انسان ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں پیغامبر بناتے ہیں۔ وہ بہت سچے اور بہت ایماندار اور بہت اچھے انسان تھے، اور انہی لوگوں کے بیچ میں تھے، یعنی قوم عاد میں سے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اور پیغامبر بنایا اور توحید کے پیغام کے ساتھ بھیجا، یعنی ان سے فرمایا کہ آپ جائیں اپنی قوم کی طرف اور ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ اللہ نے قوم عاد کی طرف انہی میں سے ہود علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ قوم کو صحیح راستے پر لائیں۔ ہود علیہ السلام کا نام 7 بار قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء میں، اور یہ آیت نمبر دی گئی ہیں جہاں پر ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہود کہہ کے پکارا۔ قوم عاد کا سب سے بڑا گناہ شرک تھا۔ پھر اللہ نے جو انہیں نعمتیں دی تھیں اس پر تکبر کرتے تھے، اور جب انہیں ان کے رسول نے سمجھایا تو انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا، خوب بحث کی اور اپنی قوم کو بھٹکایا۔ خود بھی ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اپنی قوم کو بھی ماننے سے روکا، جس کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ قوم عاد کے گناہ کیا تھے؟ سب سے پہلا گناہ تھا شرک، پھر نعمتوں پر تکبر، یعنی جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھیں تو ان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ اور اللہ کے سامنے جھک جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے، لیکن وہ اس پر اکڑ گئے اور پراؤڈ فیل کرنے لگے۔ اور کیا گناہ تھے ان کے؟ رسول کا انکار۔ جب رسول نے ان کو سمجھایا، ہود علیہ السلام نے سمجھایا، تو انہوں نے رسول کا انکار کیا، رسول کو جھٹلا دیا کہ آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، رسول سے بحث کی۔ قوم کے سرداروں نے پوری قوم کو رسول کی بات ماننے سے روکا۔ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے۔ یہ اس طرح کے بت پرستش کرنے لگے تھے وہ۔ شرک۔
قوم عاد میں اللہ کا تصور تو تھا، لیکن شیطان نے انہیں بھٹکا دیا تھا اور وہ صدا، سمودا، ہارا نام کے بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ ہود علیہ السلام قوم عاد میں سے ہی تھے، لیکن ان سب غلط کاموں سے بہت دور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر چنا اور ان کی قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کہا۔ اچھا بتائیں، شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے دوسرے پارٹنرز بنا لینا، یعنی سمجھنا کہ دوسروں کے پاس بھی اتنی طاقت ہے جیسے کہ اللہ کے پاس ہے۔ اور سب سے پہلے شیطان کس چیز سے بھڑکاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت دور ہیں، تو ان بتوں کی عبادت کرو، یہ جو بت ہیں یہ تمہارے لیے اللہ سے سفارش کریں گے، یعنی یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اور تم جو ان سے بتوں سے دعا کرو گے تو یہ بت اللہ سے دعا کریں گے اور تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ کانسیپٹ ڈالتا ہے شیطان، اور یہی کانسیپٹ اہل مکہ کا بھی تھا، اور جتنے بھی لوگ عبادت کرتے ہیں سب کو یہی لگتا ہے کہ یہ جو بت ہیں یہ ہماری، جیسے آج کل لوگ قبروں پہ جاتے ہیں تو ان کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم قبر والے سے مانگیں گے تو قبر والے جو ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہیں، وہ اللہ سے مانگیں گے تو ہماری دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ اور پھر دھیرے دھیرے کر کے انسان اتنا بھٹک جاتا ہے کہ اللہ کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ پھر انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ شرک ایسوسیٹنگ پارٹنرز وتھ اللہ۔ شرک کو سمجھنے کے لیے صرف ایک چھوٹے سے اگزامپل سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کسی ڈیڈ فون سے، جو ڈیڈ ہے، فون چلتا ہی نہیں ہے، اس سے آپ کسی ایسی جگہ بات کر رہے ہیں جہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی باتیں کوئی سن رہا ہے، آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کو سمجھ رہا ہے، لیکن بس جو کچھ بھی ہے آپ کے تصور میں ہے، اور آپ ایسے فون سے بات کر رہے ہیں جو فون کام ہی نہیں کرتا، ایک کھلونا ہے، سپوز جو بچوں کا کھلونا ہے، اس سے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں اس دنیا میں، نہ آخرت میں، کہیں بھی نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو آپ کو سن رہا ہے۔ تو شرک یہی ہوتا ہے، انسان کا دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ کون دھوکہ دلواتا ہے؟ شیطان انسان سے شرک کرواتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک بار انسان شرک کرے گا اس کے بعد وہ کتنے بھی اچھے کام کرے گا اس کے کوئی کام قبول نہیں کیے جائیں گے، اس لیے وہ شرک کرواتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے بھی اپنے بت بنا رکھے تھے، ان کے آگے سجدے کرتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے۔ یہ بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے انہوں نے، اور اس طرح سے بت پرستش کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کہا۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب غلط ہے، تم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سب نے سب سے پہلا پیغام جو اپنی امت کو دیا وہ توحید کا تھا، یعنی صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان کو شرک سے روکیں اور اللہ کا خوف دلائیں کہ دیکھو تم شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ سورہ مومنون میں آتا ہے آیت نمبر 32، پھر ان میں سے ہی رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم میں جائے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی کو عذاب دے، لیکن جب بندہ رسول کی بات نہیں سنتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھیجتے ہیں۔
ہود علیہ السلام کا قوم کو توحید کا پیغام دینا اور شرک سے روکنا۔ کوئی بھی پیغمبر جب قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو صرف اس لیے کہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹک کر شیطان کے راستے پر چلنے لگے ہیں وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، تاکہ دنیا کے عذاب سے بھی بچ جائیں اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں۔ ایک پیغمبر کے دل میں لوگوں کے لیے سچی ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ لوگ اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ وہ انہیں غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جب میدان حشر قائم ہوگا تو 2 گروپس ہوں گے، ایک سیدھے ہاتھ والوں کا، ایک الٹے ہاتھ والوں کا۔ سورہ حقہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 گروپس ہوں گے۔ سورہ واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ 3 گروپس ہوں گے، جو ایک نبیوں کا، پیغمبروں کا، صالحین کا ہوگا، تو وہ تو سب جنت میں جائیں گے۔ ان کے علاوہ 2 گروپس ہوں گے، ایک سیدھے ہاتھ والے رائٹ ہینڈ سائڈ والوں کا اور ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ والوں کا۔ تو اسی طرح سے دنیا میں بھی صرف 2 ہی گروپس ہیں۔ دنیا میں صرف 2 گروپس ہیں۔ ایک گروپ ہے سیدھے ہاتھ والوں کا جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے اور جو چلتے چلتے سیدھے جنت میں پہنچے گا۔ اور ایک دوسرا گروپ ہے شیطان کا گروپ۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو شیطان کے ساتھ چل رہے ہیں اور شیطان نے ان کو بہکا رکھا ہے اور وہ سب کو لے کے جہنم میں لے کے جا رہا ہے دھیرے دھیرے کر کے۔ اور اس نے ہر گناہ کو اتنا خوبصورت بنا رکھا ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہم گناہ کرتے کرتے ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر کا کیا کام ہوتا ہے اور ایمان والوں کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو شیطان کے گروپ میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کو صحیح راستہ دکھائیں، انہیں بتائیں کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ جو صحیح راستہ ہے ان کو بلائیں کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، شیطان کا راستہ چھوڑ دو اور اس طرف آ جاؤ، صراط مستقیم پہ آ جاؤ، سیدھے ہاتھ کی طرف آ جاؤ جو صحیح راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، ایسے ہی لوگوں کو بنا کر نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لوگ شیطان کے راستے پر جا رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں اور یہ میرے بندے جہنم میں جائیں گے، تو ان کو جہنم سے بچانے کے لیے، شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی چالوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا کہ وہ ان کو صحیح راستہ دکھائیں اور صحیح راستے پر لے کر آئیں، جو اللہ کی طرف جا رہا ہے راستہ اس پر لے کر آئیں۔ تو جب ایک پیغمبر کسی قوم کی طرف جاتا ہے اور وہ اللہ کا پیغام دیتا ہے تو اس کے دل میں سچی خیر خواہی ہوتی ہے۔ اسے اپنی قوم سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔